ایمان رکھا اللہ ان سے خطاب کرے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں. کیا اذا تم مانے اٹھنا، تم اللہ تم سے بات کرے. تم جب اٹھو کس کے لیے؟ الصلاۃ، نماز کے لیے. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو؟ فاغسلوا، دھو لو. کس کو؟ وجوہکم، اپنے چہروں کو. واجہ نہیں کہا وجوہکم، لیکن زیادہ سے بات ہوگی، لیکن سارے ایمانداروں سے بات ہوگی. وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو. فاغسلوا، دھو لو. وجوہکم، اپنے چہروں کو، اپنے منہ کو دھو لو. پھر کیا کرو؟ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو. کہاں تک؟ کیا اللہ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو. وَامْسَحُوا، سے مسح بھی کرو. وَامْسَحُوا، مسح کرو. کس کا؟ بِرُؤُسِكُمْ، اپنے سروں کا. اب یہ نہیں بتایا کتنا ہے، یہ اللہ قرآن میں فرض بتا رہا ہے، اور کہاں تک کرنا ہے، چوتھائی تک کرنا ہے، آدھا کرنا ہے، یہ ہمیں حدیث سے ملے گا. وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے ٹخنوں کو دھو لو. کہاں تک؟ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو. یہ اللہ ہمیں 4 فرض وضو پہ بتا ہے کہ مسلمانوں خیال کرنا یہ چیزیں ضروری ہیں. 3 ہاتھوں کو کتنی بار دھونا ہے؟ 3 بار دھونا، یہ سنت میں آ گیا. ناک سے پانی دینا ہے، کتنی بار دینا ہے؟ 3 بار دینا ہے، یہ سنت میں آ گیا. جو چیز قرآن میں نہیں ہے اللہ نے وہ حدیث اللہ کے رسول نے بتا دی ہے. یہ فرض بتا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر. پھر جب یہ فرض ختم ہو گئے پھر اللہ نے ہمیں ایک اور آیت بتلائی. وَإِن كُنتُمْ، خیال کرنا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم ناپاک ہو تم خوب پاک کر لو، خوب پاک ہو جاؤ. پھر یہ چیز کرو. تم پہلے پاکی ضروری ہے، پاکی اور ناپاکی ضروری ہے. اور اتنا یہ علم ہونا چاہیے انسان کو کہ ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے. اتنا علم سیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کیسے گزارنی ہے. میں جا رہا ہوں، اس کا اللہ کے رسول نے طریقہ کیا بتایا ہے. میں سو رہا ہوں، اللہ کے رسول نے طریقہ کیا بتایا ہے. میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کیا طریقہ سارا موجود ہے. پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، بتانے والے ہیں لیکن سن کر کوئی عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور آج کل گناہ کا ہونا تصور سے نکل گیا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے پھر وہ جتلاتا ہے. اب آج مجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے، میں 5 کا نمازی ہوں، اللہ اس کو پہلے اللہ کی گردن سے پکڑے گا. مجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے بھائی، 5 وقت کا نمازی ہوں میں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ چھوٹا گناہ ہے تو وہی بڑا گناہ کبیرہ ہے. لیکن جو نماز پڑھ کے جتلانے والا وہ زیادہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے. وہ اس میں ریا آ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے. اپنے اس ہاتھ سے صدقہ کرو، دائیں سے کرو، اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کے نام پہ دیا، میں تجھے بڑا فکر نکالتا ہوں، میں بڑی زکات دیتا ہوں، ہر سال زکات نکالتا ہوں. یہ جھوٹ بول رہا ہے. سارا دن یہ ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ میں نے ایک دانہ بھی میں نے رشوت کا لیا ہو. سارا دن ڈنڈی مارتا ہے. اس کا ترازو، وہ کہتا ہے میرا ترازو جھوٹا تولتا ہے. سارا دن یہ ڈنڈی مارتا ہے. یہ کہتے ہیں ساری رات میں نے اٹھ کے میں نے جو ہے تہجد پڑھی ہے، پڑھی اس میں فجر کی نماز بھی نہیں. یہ ایسا جھوٹا آدمی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو تو میں پہلے جبر سے پکڑوں گا. تو میرے بھائیوں اتنا علم ہمیں ہونا چاہیے. چلو یہ تو ہونا چاہیے، چلو وہ تو باپ کی باتیں چھوڑ کے جو گناہ ہو رہے ہیں، چل کے کھانا، چل کے پینا، اور جو ہے نا سونا کہتے ہیں، سونا ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. ہم بوٹ پہنتے ہیں، تسمہ باندھے وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. نہاتے ہیں، حالانکہ جو شریعت نے جو حکم دیا ہے نہانے کا، اپنے باغوں میں جاؤ تو اپنے کوئی کپڑا اور باندھ لو، تمہاری شرم گاہ تمہیں نظر نہ آئے. تمہاری شرم گاہ یہ ہے باریکی والی چیزیں. لیکن آج کل کا ماحول کیا ہے، آپ جب تک لائٹ نہ جل رہی ہو نہاتے نہیں ہیں، بلکہ کمبے بھی کرتے ہیں کہ بھائی بات تمہیں دے رہا ہے، لائٹ لگاؤ. اپنی شرم گاہ تک تم نہیں دیکھ سکتے ہو. اسلام کے مطابق جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے ہمارے بڑے جب نہاتے تھے چادر باندھ کے نہاتے تھے. نہ وہ بڑے رہے، نہ بڑوں پر عمل کرنے والے رہے.
بڑے چلے گئے، ساتھ ان کی یادیں بھی چلی گئی، یادوں کو دفن ہم نے کر دیا، باتھ روم میں کھڑے بول بھی رہے، اور پھر کپڑا بھی کوئی نہیں ہے، پھر لائٹ بھی چل رہی ہے، یہ بھی کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ آج مسجد میں کوئی آنے والا کم ہے، کسی عالم کے محفل میں بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ پوچھنے والا ہے، مسائل کا اتنا اختلاف ہو چکا ہے کہ امت ہی ٹوٹ کے رہ گئی ہے، اتنا پتہ ہے کہ ہاں بھائی جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ہاں بھی رفع یدین کرنے ثابت کرنے والے کو کتنے ہزار روپئے انعام جو رفع یدین ثابت کرے گا، پھر پڑھا کہ رفع یدین نہ کرنے والا ثابت کرنے والوں کو کتنے ہزار ملیں گے، یہ سب سے پہلے اس بات سے مستحق ہے، یہ امت کو لڑا رہے بھائی، امت کو وہ فضائل بتاؤ اس کو پتہ نہیں ہے، ان کی نماز درست کراؤ، ساتھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے بھاگ جائیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے، جب یہ سنت یہ اہم ہے، یہ تو سارے سنت پڑھتے نہیں ہے، یہ تو کون بتائے گا، یہ پوچھنا چاہیے نا، سنت میرے بھائیوں جمعے کے بعد نہیں چھوٹتی اور زور کی بات سنتے نہیں پڑھتے، میرے سامنے ہے، فرض پڑھیں گے بھاگ جائیں گے، اب دیکھا آدھی مسجد بغیر سنت پڑھے چلے جائے گی، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گمان اللہ کرے غلط ہو، اللہ کے رسول جو سنت پڑھ کے آتے تھے گھر سے پڑھ کے آتے تھے، واپسی سنت گھر میں جا کے پڑھتے ہیں سنت نفل، کیونکہ اللہ کو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنی عبادات کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے مختص کرو، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ہمارا گمان گھر میں جا کے پڑھتے ہوں، لیکن ساتھی نہیں پڑھتے، اور اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ فوری روم پہ پہنچتے ہیں اور سب سے پہلے جا کے ٹی وی آن کرتے ہیں، کہاں چلے گی بھائی بات، شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، اس نے کہا تھا جب اللہ نے قرآن کا درگاہ کیا، اس نے کہا تھا کہ سن فبما اغویتنی، ایسے اشارہ کیا فبما اغویتنی، سن، اللہ سے کہہ رہے دیکھ سن، تم مجھے نکالا ہے نا جنت سے، تو پھر دیکھ میں تیرے بندوں کا کیا کیا کام کرتا ہوں، ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر سے حملہ کروں گا، دائیں سے خلفی پیچھے سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، اور کوئی اکثر ہم شاکرین، کوئی ہوگا جو تیرے گھر تک پہنچے، باقی سب کے اوپر میرا چالو کر جائے گا، ساتھی مسجد میں آتے ہیں اور پھر ایسا جو شکنجا گاڑتا ہے کہ ساتھی سنت نہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی خاصیت سمجھے کہ سنت ساتھ و زمین ساتھ و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ساتھی سنت چھوڑتے ہیں، موقع تمہیں بھائی اتنا انسان کو علم ہونا چاہیے، میں زندگی چلو اتنا تو کچھ چیز ہم جو کھا رہے ہیں چلو یہاں سے ایک گدا تو کر لو کہ بھائی جو چیز کھانا ہے نا پھر یہ تو میں کم از کم بیٹھ کے کروں میں، اللہ ہم سے اگر حسین جیسا امتحان نہیں لے گا کہ جان کٹ رہی ہے، جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، پھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ ہم سے اتنا امتحان نہیں لے گا، اللہ کو پتہ ہے کہ ان بندوں کا ضرب کیا ہے، ان بندوں کا عقلیں کہاں تک کام کرتی ہیں، اللہ ہم سے یہ امتحان ہے کہ بھائی تم جھوٹ چھوڑ دو، تم کم از کم حلال کو حلال تو سمجھو، حرام کو حرام تو سمجھو، جائز کو جائز تو سمجھو، اور ناجائز کو ناجائز سمجھو، اب گانا کتنا حرام ہے، اس کے لیے حکم قرآن میں آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، غیر تو ہمارے دشمن ہے، آج ہم نے غیر کی زندگی کو اپنی جیب میں ایسا ڈالا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے رسول ہمیں بھول گئے، یہ غیروں کا علم ہے، بیٹا ماں سے زنا کر رہا ہے، بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، عورت مرد شادی کر رہے ہیں، جاؤ دیکھو جو فراہم ہو چکا ہے، ہم نے ان کا علم اپنے سینے سے لگایا ہے، جو علم والا بڑا آیا تھا ہمارا راہبر، ہم نے اس کو بلا دیا ہے اس کی زندگی کو، غیروں کا علم جو بیٹا ماں سے زنا کر رہا ہے، جو بھائی بہن سے زنا کر رہے ہیں، ان کا علم ہم نے گلے میں لگایا ہوا ہے، یہ ان کا علم نہیں ہے، کیا ٹی وی کے ذریعے خراب ہو، کیا گانے گندے گندے ایسے گانے کہ انسان کو زنا کے اوپر تیار کر دیتے ہیں، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کی تبلیغ، گھر گھر میں یہ مصیبتیں آ چکے ہیں، آج ہمیں ان کے علم کو، وہ تو جائیں گے جہنم میں، ساتھ ہمیں میرے بھائی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے ہماری بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ننگی ہو جائیں، اور دیکھو کہاں تک ہے، اور مردوں کو حکم ہے بھائی تو کافی ننگے کا، مرد تک ننگے نہیں کرتے، عورت تک ننگے کر کے گھوم رہی ہے، ماں تو کہتے ہیں بھائی تو ٹوپی رکھ لیا کر، اور پھر کھلے والے کے بازار میں شرعام دعوت دے رہی ہے، یہ غیروں کا علم ہے، آج ہمیں غیر کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو اور طریقے کو ہم نے گروپ پھینک دیا ہے، کبھی ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے، یہ غیر کا طریقہ ہے، وہ جا رہے ہاتھ میں بوتل ہے، پانی ہے، پیچھے جا رہے جانور تو ہے ہی جانور نہیں میرے بھائی،
ہم انسان ہیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا ہے، فرشتے بھی نیچے ہیں، جو ساری جتنی ان کی زندگی اللہ نے بنائی ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے تو رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں سجدے پڑا ہوا ہے، اتنی عبادت تو فرشتے کر رہے ہیں، اور انسان جو عذاب کے آتا نہیں ہے، لیکن پھر ہے بھی وہ اشرف المخلوقات۔ آج دیکھ لے وہ کہاں انسانوں کی لسٹ سے نکل کر وہ جانور جا رہا ہے، اور ہم نے کبھی منہ کے دیکھا نہیں ہے، اور خالی 8 دن کے بعد ہم جمعہ پڑھنے آیا کر ہم نے انسان کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، جمعے کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں، جیسے جمعے میں یہ وقت پھول ہے، چلو عشاء میں سارے نمازی آ جاتے ہیں، تو کم از کم 5-6 صفحے تو ہونی چاہیے نا، 1-2 صفحے ہوتی ہیں۔ میرے بھائی خیال سے دیکھ لو، میں تو کل پاکستان سے آیا ہوں، اللہ ہمیں کوئی کہنا ہمارا مینیجر کہ بھائی میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، اگر نیکسٹ ٹائم یہ کام ہوا، یہ تو میں ٹرمینیٹ کر دوں، یہ وارننگ ہے، ہم اس کی وارننگ کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر 2 بار اللہ نے زمین کو ہلایا پاکستان کے اندر، اور بلڈنگیں ہل گئی۔ اللہ وارننگ دے رہے، ہم اللہ کی وارننگ کو سمجھ نہیں رہے۔ اللہ پہلے وارننگ دیتا ہے، اللہ پہلے بندے بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتے، پھر آخری حال یہ ہوتا ہے، پھر اللہ زمین کو کٹھا ہلا دیتا ہے۔ وہی اللہ نے زمین کو ہلایا، وہی ہلنے کے بعد وہی ایک صف ہے جو عام روٹین پہ صف ہوتی ہے، کوئی تڑپا ہی نہ، کوئی رویا، کسی نے استغفار بھی نہ کی۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، کبھی تو میرا بندہ میری آیت الناس میں نشانے کو دیکھ کے آئے گا، تب یہ توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ میرے دوستوں بھائیوں، ہمیں اپنے اللہ سے میرے بھائی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے میرے بھائیوں کہ جتنی مخلوقات ہے، ہوا ہے، پانی ہے، بادل ہے، پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، سب کا نظام ہمارے خلاف چلنے کو تیار ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ چھوڑ دو، یہ میرا بندہ ہے، کبھی تو رات کو دیکھے گا اور آئے گا اور توبہ کرے گا، کبھی تو میری چلتی ہوا کو دیکھے گا اور آئے گا توبہ کرے گا، کبھی تو اپنی اسی آنکھ کو دیکھے گا، اتنی بڑی آنکھ ہے، ایسے دیکھ کے وہ نیلا آسمان نظر آتا ہے، کبھی تو اس آنکھ کو دیکھے گا اور میری قدرت کو یاد کرے گا اور توبہ کرے گا، میرے پاس آ کے جس حال میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں آئے گا، کبھی نہ کروں گا تیرے، اب بال سفید ہو گئے، دانت تیرے جھڑ گئے، دانت ٹوٹ گئے، کھانا تو دیکھ کے باہر آتا، اپنی سامنے آیا ہے، نہیں میں تیری توبہ قبول نہیں کرتا، نہیں اللہ فرماتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی تیری ناقدری نہ کروں گا، جس حال میں آئے گا اپنے اللہ کو مہربان پائے گا۔ تمہیں دوستوں بھائیوں سارے ساتھی نے بولے یا اللہ میری توبہ، تو میرے بھائی جس ساتھی نے سچ جھوٹ سے کہی ہے نا، اللہ توبہ کو قبول کرے، اور اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک میں چل کر ان کی گزارنے کی توفیق عطا